بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہم تاریخ اسلام خلافت اسلامیہ کے سیکنڈ چیپٹر کا آغاز کریں گے۔ سیکنڈ چیپٹر پہلے عباسی خلیفہ ابو العباس عبداللہ الصفا کے بارے میں ہے۔ اس کا اصل نام عبداللہ تھا، ابو العباس اس کی کنیت، جبکہ الصفا اس کا لقب تھا۔ الصفا کے معنی خون ریز کے ہیں، اور یہ لقب اس نے خود اپنے لیے اپنے پہلے خطبہ خلافت کے موقع پر منتخب کیا تھا۔ اس کے دور میں ہونے والے عربوں خصوصاً امویوں کے قتل عام کی وجہ سے اسے الصفا کہا جاتا ہے۔ الصفا کے والد کا نام محمد بن علی عباسی جبکہ اس کی والدہ کا نام رایت الحارثیہ تھا۔ اس کی پیدائش 722 عیسوی بمطابق 104 ہجری میں ہوئی۔ اس کی جائے پیدائش حمیمہ ہے، جو کہ مدینہ منورہ اور شام کے درمیان علاقہ بلقا میں واقع ایک قصبہ تھا۔ عباسیوں میں سے پہلا شخص جو حمیمہ میں آ کر رہائش پذیر ہوا، الصفا کا دادا علی بن عبداللہ عباسی تھا۔ الصفا اپنے بھائی ابو جعفر منصور سے 9 سال چھوٹا تھا۔ الصفا کی عمر صرف 15 دن تھی جب اس کے والد محمد بن علی عباسی نے ابو محمد صادق خراسانی، جو کہ ایک مشہور عباسی دائی تھے، اور ان کے ساتھ موجود بااثر لوگوں کے سامنے الصفا کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر یہ اعلان کیا تھا کہ یہ تمہارا سردار ہوگا۔ محمد بن علی عباسی کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے امام ابراہیم ان کے جانشین مقرر ہوئے۔ امام ابراہیم کا قتل 747 عیسوی میں ہوا، اور اس کے بعد ان کے سب سے چھوٹے بھائی ابو العباس عبداللہ الصفا ان کے جانشین مقرر ہوئے اور ان کی امامت کی بیعت کی گئی۔ امام ابراہیم کی وصیت کے مطابق ابو العباس عبداللہ الصفا اور ابو جعفر منصور حمیمہ سے کوفہ منتقل ہو گئے۔ کوفہ کی فتح کے بعد 30 اکتوبر 749 عیسوی کو الصفا کی خلافت کی بیعت کی گئی۔ بیعت میں پہل کرنے والوں میں ابو مسلم خراسانی تھا، جبکہ سب سے زیادہ تاخیر سے بیعت جس شخص نے کی وہ ابو سلمہ خلال تھا۔ 30 اکتوبر 749 عیسوی کو الصفا نے بطور پہلے عباسی خلیفہ کے اپنا خطبہ کوفہ کی جامع مسجد میں دیا۔ اپنے خطبے کے آغاز میں اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے خاندان کو اہل بیت نبوی میں سے ثابت کیا۔ الصفا نے اپنے خطبہ خلافت میں صحابہ کرام کی خلافت کی تعریف کی، جبکہ بنو امیہ کی مذمت کی۔ الصفا نے اہل کوفہ کے وظائف میں 100 درہم کا اضافہ کیا اور انہیں پرامن رہنے اور حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کی تاکید کی۔ بصورت دیگر انہیں خبردار کیا کہ وہ الصفا یعنی خون ریز ہے۔ الصفا کی وفات 754 عیسوی میں ہوئی اور اسے دارالخلافہ ہاشمیہ میں دفن کیا گیا۔ وفات کے وقت اس کی عمر تقریباً 33 برس تھی اور اس کا عہد حکومت 4 سال 8 ماہ پر محیط ہے۔ اس نے اپنی زندگی ہی میں اپنے بڑے بھائی ابو جعفر منصور کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ الصفا کی ابتدائی مشکلات و مسائل: عربوں کی مخالفت۔ اموی خلافت کے خاتمے کے بعد عربوں کی بااثر شخصیات اور سابقہ حکومتی عہدیداروں نے خلافت بنو عباس کے خلاف مخالفانہ طرز عمل اختیار کیا۔
عرب قبائل جن میں یمنی، مصری اور ربیہ قبائل اہم تھے، اس سے پہلے ایک دوسرے کے خلاف برسے پیکار تھے، لیکن اب خلافت بنو عباس کے قیام کے بعد اس کی مخالفت میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون پر آمادہ ہو گئے۔ واسطہ کی مشہور چھونی میں ابن حبیرہ، حجاز مقدس میں امام محمد نفس زکیہ، نجد میں ابن حبیرہ کے بیٹے مثنیٰ نے علم بغاوت بلند کر دیا۔ موصل، شام، کنسرین، بلقا، سندھ، آرمینیا میں بھی خلافت بنو عباس کے خلاف بغاوتیں منظر عام پر آئیں، اور یہ صورتحال الصفا کے لیے ایک بہت بڑے چیلنج کی حیثیت رکھتی تھی۔ ابو سلمہ خلال کا طرز عمل بھی الصفا کی مشکلات میں اضافے کا باعث بنا۔ ابو سلمہ خلال مشہور عباسی داعی ہونے کے ساتھ ساتھ کوفہ میں دعوت عباسی کا ناظم بھی تھا۔ الصفا کی کوفہ آمد سے پہلے وہ وہاں اپنا مکمل کنٹرول قائم کر چکا تھا، جس کی وجہ سے عوام میں بھی اس کا بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا۔ ابو سلمہ خلال محبان اہل بیت میں سے تھا۔ وہ خلافت کو علویوں میں منتقل کرنے کا خواہش مند تھا، اسی لیے الصفا کی کوفہ آمد پر اس نے سرد مہر رویہ اختیار کیے رکھا۔ اس نے خفیہ طور پر امام محمد جعفر صادق کو منصب خلافت سنبھالنے کی دعوت بھی دی تھی، لیکن ان کے انکار کی وجہ سے مجبوراً اس نے الصفا کی خلافت کی بیعت کر لی۔ الصفا اور اس کے ساتھی ابو سلمہ خلال کے طرز عمل سے شاکی تھے، اور اس کے اثر و رسوخ اور اس کی سابقہ قربانیوں کی وجہ سے الصفا نے اس سے وزارت کے منصب پر تو فائز کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اس کی طرف سے خائف رہا۔ الصفا کی مشکلات میں علویوں کی سرگرمیوں نے بے حد اضافہ کیا۔ تحریک عباسی کی کامیابی سے پہلے علویوں کا یہ خیال تھا کہ اس تحریک کی کامیابی کی صورت میں خلافت انہیں ملے گی، لیکن جب عباسیوں نے خلافت کو اپنے خاندان میں مختص کر لیا تو علویوں کی جانب سے شدید رد عمل ایک یقینی امر تھا۔ ابو سلمہ خلال جیسے لوگ ان کے ساتھ ہر ممکن تعاون پر ہر لمحہ آمادہ تھے، لیکن علویوں سے مہاجرائی عباسی خلافت کے استحکام کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتی تھی۔ اس لیے یہ ایک اہم چیلنج تھا الصفا کے لیے کہ وہ اس سارے معاملے سے کیسے نبردست ہوگا۔ ایرانیوں کے قوم پرستانہ جذبات۔ بنو امیہ کے خلاف شعوبی تحریک یعنی ایرانی قوم پرستی کے جذبات نے نہایت اہم کردار ادا کیا۔ یہ تحریک عربوں اور ان کے تہذیبی اثرات کو مٹا دینے کے عزائم رکھتی تھی۔ عباسیوں کی کامیابی میں اس تحریک نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ ابو مسلم خراسانی جیسے قوم پرست ایرانیوں کے ہاتھوں لاکھوں عربوں کے قتل کے پیچھے یہی جذبہ ایرانی قوم پرستی کار فرما تھا، یہاں تک کہ ایرانیوں کے قومی شاعر فردوسی نے فارسی زبان میں شاہ نامہ لکھ کر یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس نے عجم یعنی ایران کو زندہ کر دیا ہے۔ یہ بے لگام قوم پرستی، ایرانی قوم پرستی عباسی خلافت کے لیے ایک زبردست خطرہ ثابت ہو سکتی تھی، اور یہ پہلے عباسی خلیفہ ابوالعباس عبداللہ صفا کے لیے ایک بہت بڑے چیلنج کی حیثیت رکھتی تھی۔ خوارج کی مخالفت۔
عباسی خلافت کے قیام کے بعد بے گناہ مسلمانوں اور عربوں پر ظلم و ستم کی وجہ سے خوارج خلافت بنو عباس کی مخالفت میں کمر بستہ ہو گئے اور ان کی مخالفت اور باغیانہ سرگرمیاں عباسی خلافت کے استحکام کے لیے ایک بہت بڑے خطرے کی حیثیت رکھتی تھیں۔ انتظامی ڈھانچہ کی ٹوٹ پھوٹ۔ اموی خلافت کے خاتمے کے بعد انتظامی ڈھانچہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا تھا۔ حجاز، مصر، آرمینیا، افریقہ، جزیرہ، یمامہ اور یمن میں نظم و نسق کو بحال نہیں کیا جا سکا تھا۔ اموی گورنروں کی تنزلی اور ان کی جگہ اہل عباسی گورنروں کی تقرری جیسے اہم معاملات فوری طور پر حل طلب تھے۔ بدامنی اور لاقانونیت۔ عباسی انقلاب کے دوران اور بعد میں خونی واقعات کی وجہ سے ملک میں بدامنی اور لاقانونیت کی صورتحال پیدا ہو چکی تھی۔ بغاوتیں اور شورشیں عام تھیں۔ نظم و نسق کی بحالی، امن و امان کا قیام بے حد ضروری اور فوری معاملات تھے جن کا حل ہونا نہایت ضروری تھا اور اس کے بغیر خلافت بنو عباس کا استحکام ممکن نہیں تھا۔